یعنی جس میں ذرا سی بھی عقل ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کے رزلٹ پہ پہنچ جائے گا کہ یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. اللہ ہی واحد وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی. اللہ کے مقابلے پہ انہیں اپنا ند مان لیا ہے، مد مقابل. اللہ اکبر، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آیات پڑھی جاتی ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مشرکین عرب کے بارے میں نازل قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اللہ توبہ اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ ہم دعو للرحمن والا تھا، یہ اللہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہو نا اس طرح کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آپ کا اپنا بھائی سہیب ریئیکٹس، جو کہ گائز اس ویڈیو پہ ہم ریئیکشن کرنے والے ہیں. آپ نے ٹائٹل پڑھ لیا ہوگا باقی، اور ہم بتاتے ہیں آیت آف قرآن، دا بیوٹی آف قرآن، جو کہ ہمارے فیوریٹ اسکولر بتانے والے ہیں انجینئر محمد علی مرزا. کیونکہ گائز یہ جو آیت الکرسی جو کہ بہت انپورٹنٹ آیت ہے قرآن کی، جو کہ یہ بتائیں گے. اور ہم نے سنا بھی ہے کہ آیت الکرسی میں بہت سی نشانیاں ہیں قدرت کی، جو کہ قدرت کی نشانیوں سے جانا جاتی ہے. اور بنا ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس پلے. بٹ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس گائز ایئر بڈس اور ہیڈ فون ہے، پلیز ضرور لگا کے سنیے گا، کیونکہ جو بات ڈیپلی بتاتے ہیں اور جو ہیڈ فون سے سنتے ہیں نا، بہت ایک دم مطلب ایٹریکٹیو سا، ایک دم مائنڈ وہیں فوکس جاتا ہے اور مزہ آتا ہے. تو بنا ٹائم ویسٹ کیے گائز ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، باقی ڈسکشن ویڈیو کے اینڈ میں کریں گے. اب میرے بھائیوں، اگلی جو آیت ہے نا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164، اسے آیت الآیات کہا جاتا ہے. اس کا نام ہے ایسی آیت جس میں اللہ کی کئی آیات بیان ہوئی ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، سائنس آف گاڈ، ایک نہیں بے شمار. اور قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 کے مقابلے پہ کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں صرف ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے فزیکل فینومینا آف نیچر، جو اللہ تعالیٰ کے فینومینا بنائے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے آلموسٹ بڑے بڑے فینومینا جو قرآن پاک میں سکیٹرڈ فارم میں ہیں، جن کو التذکیر بھی اعلیٰ اللہ کہا گیا ہے، وہ بیان ہوئے ہوں سوائے اس آیت کے. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں کے، جہازوں کے سمندروں میں چلنے میں، بما ینفع الناس، جو کہ لوگوں کے نفع کے لیے چلتی ہیں، یعنی وہاں سے سی فوڈ جو ہے وہ شکار کیا جاتا ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ تعالیٰ جو نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی سبزہ اگا دیتا ہے اس پانی کے ذریعے. وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے ہیں. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں میں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، آسمان اور زمین کے اندر جو سسپینڈڈ ہیں بادل. لآیات لقوم یعقلون، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. دیکھ لیں اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کس میں گنوائی گئی ہے. نمبر 1 آسمان و زمین کی تخلیق، نمبر 2 رات اور دن کا آنا جانا، نمبر 3 جہازوں کا سمندروں میں چلنا اور اس کے ذریعے سی فوڈ کا حاصل کرنا، نمبر 4 آسمان سے پانی کا برسنا، نمبر 5 اس پانی کے برسنے سے زمین کو اللہ نے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ سے زندہ کر لیا. اللہ اکبر. نمبر 6 زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے. لو جی سب کچھ کور ہو گیا. نمبر 7 ہواؤں کے چلنے میں جو کہ بادلوں کو لے کے آتی ہیں. اور نمبر 8 بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے وہ سسپینڈڈ ہونا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. یعنی جس میں ذرا سی بھی عقل ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کے رزلٹ پہ پہنچ جائے گا کہ یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. اللہ ہی واحد وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کی. تو اب جس اللہ کی یہ کوالٹیز ہیں اس کے مقابلے پہ اگر کسی اور کے ساتھ وہ چیزیں وابستہ کر دی جائیں تو اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا.
اور یہی اللہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ شدید محبت کی جائے، دلی محبت آخری درجے کی، جو کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ اب ایک کرائٹیریا پھر اس حوالے سے ڈسکس کر رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکڑ لیا ہے، اندادً یحبونہم کحب اللہ، اللہ کے مقابلے پہ انہیں اپنا ند مان لیا ہے، مد مقابل، اللہ اکبر، اور ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا، یہ آیات پڑھی جاتی ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مشرکین عرب کے بارے میں نازل ہے۔ تو مشرکین عرب اگر اس جرم کے اوپر مجرم ہے اللہ کے حضور، تو آج بھی جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے مجرم ہیں۔ اور آپ کو آج مسلمانوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی نظر آئے گی جو اگر آپ ان سے حلفیہ بیان لیں تو وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا ایٹیچیوڈ یہی ہے۔ وہ آپ کو کبھی شعر سنائیں گے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور اللہ والے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو اپنی عبادت کروا رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ والے سے مراد یہ رسول اللہ کو، صحابہ اور اہل بیت کو لیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ان کو نہیں لیتے کیونکہ وہ تو ولی نہیں تھے نا، ولی تو بعد میں ہوتے ہیں۔ وہ اللہ والے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جن سے تجوید سے اگر آپ نماز سنیں تو نہیں سنا سکتے، اور ترجمہ تو بھول ہی جائیں کہ وہ سنا سکتے ہیں۔ ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سجے پاسے اسلام پھیرے تھے سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیرے تھے سارے ناظرہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں نا جی پیچھے نیت کی۔ تو میں کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا ایک کلیم ہے نا، اگر آج بھی اس طرح کہتے ہیں نا جی دنیا اولیاء سے خالی نہیں ہے، آج بھی ان اولیاء کو لیں، وہ تجوید کے ساتھ آپ کو سنا نہیں سکتے، وہ آپ کو سنت اذکار نہیں بتا سکتے صبح و شام کے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ فرض نماز کے بعد کے آپ کو 2-3 اذکار بتائیں گے، 17 نہیں بتا سکتے، ان کی تربیت ہی وہ نہیں ہوئی بھی ہے۔ تو وہ ان ہستیوں کے بعد، حتیٰ کہ سورہ الزمر کے اندر جا کے آئے گا، سورۃ المومن کے اندر، کہ ان کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شامل کیا جاتا ہے تو ان کے پھر دل پھیل جاتے ہیں۔ اور آپ یہ کر کے دیکھ لیں جناب، آپ اللہ کی توحید بیان، ہم تو کئی بار یہ تجربہ کر چکے ہیں، آپ اللہ کی توحید بیان کریں تو ان کو چڑ ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کو بزرگوں کا بھی ذکر کرو نا جی۔ بلکہ ہمارے ایک سیالکوٹ میں بڑے قریبی بھائی، تو وہ ایک بریلویوں کی مسجد میں امام تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی توحید کی طرف راغب کیا تو دعوت کی برکت سے انہوں نے بھی حق قبول کیا، تو ظاہر ہے وہ اب اناؤنسمنٹ تو نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے بہرحال توحید کے اوپر درس شروع کیا قرآن کے اندر، جو قرآن کی آیات ہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ رکھ کے، اب تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو 2-4 دن تو توحید برداشت کی انہوں نے، اور پھر بابے جو ہے مسجد کے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہ ایک جناب اللہ نو ہی توندے رہندے ہو ہر ٹائم، کو بزرگوں کا بھی ذکر کریا کرو۔ یہ دیکھیں پنجابی کا محاورہ نے یوز کیا، ہر ٹائم اللہ نو توندے رہندے ہو، استغفر اللہ تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی محبت ان ہستیوں کے ساتھ زیادہ ہے، اور اسی لیے آپ بزرگوں کے بارے میں کوئی بات کریں تو یہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں جی اللہ کو تو پہلے ہی اتنے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، ایک اور نے نکال دی تو کیا ہو گیا؟ ہاں ظاہر ہے وہ نکال رہے تو ہیں، حالانکہ یہ خود بھی نکالنے والوں میں شامل ہیں جی۔ سورہ مریم میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے، یعنی شرک کرتا ہے، شرک کی کوئی بھی فارم ہو، وہ اللہ کو ایسی بات کہہ رہا ہے، ایسی گالی دے رہا ہے کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے، اللہ توبہ، اور زمین شک ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ ام دعوا للرحمن ولدا، یہ اللہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہو نا اس طرح کے، تو یہ سارے ان پہ پھٹ پڑے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین یعنی پھٹ جائے اس خوف سے کہ یار میرے اوپر یہ لوگ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرائیں گے۔ اچھا یہ گائز، یہ جو آیت ہے یہ قرآن شریف کی دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 164، یہ تو چلو پتہ چلا ہمیں انجینئر محمد علی مرزا سے۔ گائز اللہ تعالیٰ نے آیت رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی نشانی اس قدرت میں کتنی گنائی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 آسمان اور زمین کی تخلیق، نمبر 2 رات اور دن کا آنا جانا، اور نمبر 3 جہازوں کا سمندروں میں چلنا اور اس کے ذریعے سی فوڈز کا حاصل کرنا، اور 4 آسمان سے پانی کا برسنا، نمبر 5 آسمان سے پانی برسنے کے بعد مردہ زمین کو اس کو زندہ کر لیا، نمبر 6 زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے،
लो जी सब कुछ कवर करा दिया। नंबर 7 हवाओं को चलने में जो कि बादलों को लेके आती है। नंबर 8 बादलों का और ज़मीन के दरमियान वो और सस्पेंडेड होना जिसके ज़रिए अल्लाह ताला बारिश बरसाते हैं। ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत की निशानी है, यानी जिसमें ज़रा सी भी अकल अल्लाह ताला फरमा रहा है जो को देखकर रिजल्ट तक पहुँचाया, ये किसी को करने से हुआ है। गॉड इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस वर्ल्ड। गाइस ये बता रहे हैं अल्लाह ही इस कायनात को बनाने में बस एक वाहिद अल्लाह ही है, क्योंकि जो कि हर चीज़ जो भी बुक पढ़ी है, हर कुरान पढ़ी है, उनमें इतनी तस्दीक से डीपली नहीं बताया कि इसको कैसे पैदा किया, ये क्या होता है, इस करने से क्या होता है। और ये बताया कि अल्लाह ताला को भी गाली वो लोग देते हैं जो शिर्क करते हैं, मतलब अल्लाह के सिवा किसी को पूजते हैं, अल्लाह का किसी को बेटा बताते हैं। तो ये सीधे अल्लाह को, मतलब अल्लाह कहता है कि ये मतलब अल्लाह को गाली देना होता है। तो ऐसा हम सबको अल्लाह शिर्क और कुफ्र के गुनाहों से बचाए, आमीन। और गाइस ऐसे अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, सब्सक्राइब करना जरूर, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, और उनको बताना कि ओपन माइंडेड हमारे फेवरेट स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। और गाइस हम सबको अल्लाह हिदायत अता फरमाए, हम सबको शिर्क और कुफ्र, हर जिना, हर गिबत, हर बिदात, हर हराम करता चीज़ों से हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।